الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على وسيل الشهداء وأولاده وأصحابه المعصومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المشدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاصد محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام من آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المزيدين واللعنة على أعدائهم الملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه وأهل بيته. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين. صلوات سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث ہے، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. پھر فرمایا لما عرج بی الی السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. شب معراج جب مجھے عرش پر لے جایا گیا، میں نے اللہ کے عرش پر دائیں جانب ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا. وہ جملہ تھا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بے شک میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور بے شک حسین کشتی نجات. دو چیزوں کا معیار رسول اللہ نے عطا فرما دیا. اگر دنیا میں یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہدایت کے راستے پر کون ہے تو یہ دیکھ لینا کہ کس کس کا تعلق اس چراغ ہدایت کے ساتھ ہے. اور دنیا میں اگر نجات چاہتے ہو تو پھر دیکھ لینا کہ کس کس کا تعلق اس سفینہ نجات کے ساتھ ہے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ الستم کلکم سفن النجات، فرزند رسول کہ آپ سب اہل بیت سفینہ نجات نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا کیوں نہیں، ہم سب سفینہ نجات ہیں. مولا کی پھر خصوصیت کے ساتھ امام حسین کو سفینہ نجات کیوں کہا گیا؟
فرمایا ہم سب اہل بیت سفینہ نجات ہیں ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن یہ جو سفینۃ الحسین ہے یہ سب سے زیادہ وسیع اور سب سے جلد ساحل نجات پر پہنچنے والا ہے۔ کتنا ہے یہ وسیع سفینہ حسین؟ ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا 1000 صف ہوگی گناہ گاروں کی، ایک صف مابین المشرق والمغرب، ایک صف میں کتنے گناہ گار ہوں گے ان کی تعداد رب جانتا ہے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں اس 1000 گناہ گاروں کی صف میں سے صف ہوگی گناہ گاروں کی، اس 1000 صف میں سے 999 صفیں میرے جد حسین کی شفاعت سے نشید ہیں، اور صرف ایک صف ہوگی جس کی ہم سب آئمہ مل کے شفاعت کریں۔ یہ ہے وَلَٰكِنَّ سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ أَوْسَعُ، اس سفینہ حسینی میں سب سے زیادہ وسعت ہے اور سب سے زیادہ کھلا ہے، وَأَسْرَعُ، اور سب سے جلد ساحل پہ پہنچتا ہے یہ سفینہ حسین۔ دعا فرمائے ہمت نہیں رہی، جو رب کو منظور ہو پھر ہوتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ نبی کریم ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آج تو گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ سرکار نے اپنی ردا کندھوں پہ ڈالی اور گھر سے نکلے۔ بیوی نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سرکار نے ردا شانوں پہ ڈالی، گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ جناب ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آقا نے فرمایا خانہ زہرا میں جاتا ہوں۔ اس لیے یا رسول اللہ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا لِأَنظُرَ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَلْيَذْهَبَ مَعِي مِنَ الْجُوعِ، خانہ زہرا میں جاؤں گا، حسن اور حسین کو دیکھوں گا، میری بھوک مٹ جائے گی، حسین کو دیکھوں گا، میری بھوک مٹ جائے گی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہے گرم دن تھا، نبی کریم باہر سے تھکے ہوئے گھر آئے اور فرمایا ام سلمہ میں حجرہ میں آرام کرنے جا رہا ہوں، کوئی مجھے بے آرام نہ کرے۔ سرکار حجرہ میں چلے گئے، تھوڑی دیر گزری، امام حسین علیہ السلام آ گئے، آ کے پوچھا نانی اماں میرے نانا کہاں؟ میں نے کہا حسین بیٹا تمہارے نانا حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی مجھے بے آرام نہ کرے۔ امام حسین عرض کرتے نانی اماں میری طرف دیکھیے۔ نانی اماں میری طرف دیکھیے۔
کیا میرے نانا نے میرے لیے بھی منع کیا؟ حسین بھی نہ، نانی اور نواسے کی تکرار رسول اللہ نے حجرے سے سن لی اور حجرے کے اندر سے آواز دے کے فرمایا ام سلمہ حسین کوئی ہے؟ میرے حسین کو ڈالو کو، میرے حسین کو آنے دو۔ یہ بھی کہتی ہے میں نے دروازے اندر سے دیکھا رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام کو یوں ہاتھوں سے پکڑ کے سینے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ہونا یا حسین، ہونا یا حسین آؤ میرے سینے پہ سوار ہو جاؤ۔ یہ بھی کہتی میں نے دیکھا رسول کا سینہ تھا، حسین کے قدم تھے اور رسول اللہ بیٹے کا دل بہلا رہے تھے۔ آج عاشور کا دن ہے، آج وہی دن ہے، اسی حسین پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ اسی رسول کے بیٹے کو ذبح کر دیا، اسی رسول کے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ ساری قربانیاں جب اللہ کی راہ میں پیش کر چکے، بس اب ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا ہے، گنج شہیدہ آپ نے زیارت بھی کی؟ صرف شہیدان کربلا میں 3 شہید ہیں جن کی قبریں الگ الگ ہیں، یا 4 شہید ہیں۔ جناب حر کی مزار الگ ہے، جناب حبیب کی مزار الگ ہے، شہنشاہ وفا کی ذریعہ الگ ہے، مولا حسین کی ذریعہ الگ ہے، باقی سارے شہید کربلا کے وہ ایک ہی قبر میں دفن ہیں، جسے کہتے ہیں گنج شہیداں۔ ایک خیمہ تھا جس میں مولا شہیدوں کے لاشیں لا کے رکھتے تھے۔ اللہ جانتا ہے، روایت کہتی ہے کہ عاشور کے دن اس طرح سے خیموں میں لاشیں پڑی تھیں جس طرح مینا میں قربان گاہ میں قربانیاں پڑی ہیں، اس طرح حسرت سے امام حسین دیکھتے تھے جیسے کوئی مالی اپنا اجڑا باغ دیکھتا۔ بس اس صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری فریاد سنے، کوئی ہے جو رسول زادیوں کے پردے بچا لے۔ اتمام حجت تھا جو مولا نے فرمایا۔ آخری وداع کے لیے امام حسین نے متعدد وداع کیے، اور مولا حسین کا کربلا کا وداع میں روایت کا ذمہ دار ہوں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ میں عالم خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں کربلا میں ہوں اور حرم مولا حسین میں مجلس بپا ہے، باری باری علماء آتے ممبر پہ اور مجلس سے خطاب کرتے۔ فرماتے ہیں جب میری باری آئی نا، میں ممبر پہ پہنچا، سامنے مرد تھے، قنات لگی ہوئی تھی، دوسری طرف مستورات تھی، ایک ضعیفہ عصا کے سہارے چلتی چلتی ممبر پر میرے پاس آ گئی۔ وہ جا کے کہتی ہے علامہ مجلسی تمہیں پتہ ہے کہ اس مجلس میں حسین کی ماں آئی ہوئی ہے، اس مجلس میں حسین کی بہنیں آئی ہوئی ہیں، اور مادر حسین کا حکم ہے مصائب اپنی مرضی کا نہ پڑھنا، مصائب میری مرضی کا۔
علامہ مجلسی پوچھتے ہیں اے بی بی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کہ مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی ماں کی کنیز فضا زہرا کے ساتھ دربار گئی تھی، زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ بازار گئی تھی۔ کہتے میں نے خواب میں پوچھا کیا حکم ہے مادر حسین کا، کون سا مسائل پڑھوں؟ کہا حسین کی ماں کا حکم ہے اذکر وداع ولد الحسین، میرے بیٹے حسین کی اس وقت کی مصیبت کو بیان کرو جب میرے حسین کا کوئی نہ رہ گیا، میرا بیٹا حسین خیموں سے ودا کر کے مقتل کی طرف چلا کیسے؟ خدا کی قسم اس سے بڑی قیامت کوئی نہیں تھی۔ سب سے پہلے سید الساجدین کے خیمے میں تشریف لائے۔ سید الساجدین یہ مصلحت امامت تھی کہ مولا کربلا میں بیمار تھے، بیمار سے جہاد ساکت ہے، نسل پیغمبر کو قیامت تک چلانا تھا، اس لیے بیمار تھے اور جہاد ساکت ہوا۔ اگر بیمار نہ ہوتے تو سید الساجدین بھی اپنی جان قربان کرتے۔ جب میرے آقا حسین داخل ہوئے نا خیمے میں، سید سجاد جو بستر بیماری پہ تھے عرض کی پھوپھی اماں مجھے سہارا دو، میں بابا کی تعظیم بیوی نے سہارا دیا، بیمار کربلا اٹھ بیٹھے اور بابا کی جب حالت دیکھی، صبح سے لاشیں اٹھا کے لباس خون آلود ہے، چہرے پر علی اصغر کے گلے کا خون ملا ہوا ہے۔ سید الساجدین پوچھتے بابا آپ کی یہ حالت ہو؟ اینا حبیب ابن مظاہر، بابا حبیب کہاں چلے گئے؟ اینا مسلم ابن اوسجا قد قتل مارا گیا، اینا زہیر ابن قین قد قتل مارا گیا، اینا عمی العباس قد قتل مارا گیا، اینا اخی علی الاکبر، میرے بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ اس وقت فرمایا سجاد بیٹا تو کس کا پوچھے گا، میں کس کا بتاؤں گا، بس اتنا سمجھ لے مردوں میں یا تو رہ گیا یا تیرا غریب بابا رہ گیا۔ پھوپھی اماں مجھے تلوار اور عصا لا کے دو۔ آقا نے فرمایا سجاد بیٹا کیا کرے گا عصا کو اور تلوار کو؟ بابا میدان جاتا ہوں، عصا کے سہارے کھڑا ہوں، تلوار سے جہاد کروں گا، میں چاہتا ہوں میں بھی اس راہ پہ چلا جاؤں جس راہ پہ چچا باز چلے گئے، اس راہ پہ بھائی علی اکبر چلے گئے۔ فرمایا سجاد بیٹا تیرے محاذ کا نام کربلا نہیں ہے، تیرے محاذ کا نام کوفہ و شام کے دربار و بازار ہے، یہ میرا سارا کور تیرے حوالے، اپنی ماں بہنوں کو کون لے کے جائے گا؟ اجرکم علی اللہ اسرار امامت سپرد کیے۔ اور شیعو مولا حسین نے آپ کو بھلایا نہیں، میں روایت کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا سجاد بیٹا پھر زندان شام سے جب رہائی پا کے مدینے جانا میرے شیعوں کو میرے سلام ہے، اجرکم علی اللہ۔ اور فرمایا میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا اور جب کسی غریب اور پردیسی کا سننا خدمت کو خراب کرنا معلوم کرنا۔ اسرار امامت سپرد کیے، صبر کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد بہن کے خیمے میں تشریف لائے، شریقۃ الحسین نہبۃ الزہرا، بہن یا اختی ایدینی بصوب عتیق،
لا یرغب فی احد من القوم، بہن کوئی پرانا لباس لا، کوئی ایسا لباس لا دو کہ جس کو میری شہادت کے بعد کوئی اتارنے کی خواہش نہ کرے۔ بہن نے کس جگر سے دیا ہوگا؟ جس بہن کو پتہ ہو کہ بھائی جنت کے لباس پہنتا رہا، پرانا لباس دیا، مظلوم نے اس کو بھی چاک کیا تاکہ میری لاش کوئی برہنہ نہ کرے، لباس اس قابل ہی نہ ہو کہ کوئی اتارنے کی تمنا کرے۔ اس لباس کو آقا نے اپنے لباس کے نیچے زیب تن فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا بہن اب حسین کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میری وعدہ گاہ کا ٹائم قریب آ گیا، بہن ایسا کرو میں اب ایک ایک بیوی سے ودا نہیں کر سکتا، ساری بیویوں کے خیمے میں جمع کرو، میں سب کو آخری سلام کر کے رخصت ہو جاتا ہوں۔ میری آقا زادی کہتی محلن محلن یا اخی، بھیا مقتل جانے میں اتنی جلدی نہ کر، بھیا ابھی تو میں نے ماں زہرا کی وصیت پوری نہیں کی، میری ماں کا آخری وقت تھا، میری ماں نے مجھے بتایا تھا زینب بیٹی کربلا کی سرزمین ہوگی، عاشور کا دن ہوگا، جس دن تیرا بھائی تم سے پرانا لباس طلب کرے سمجھنا بھائی نے لباس نہیں مانگا، کفن مانگا، اور میری طرف سے بھائی کے گلے کے بوسے لینا۔ بھیا ذرا بندے کبا کھولیے، مظلوم نے بندے کبا کھولا، میری آقا زادی نے بھائی کے گلے کے بوسے لینے، بھیا یہ ماں زہرا کی طرف سے بوسے۔ میرے آقا نے فرمایا بہن ذرا تو بھی چادر کو سر سے ہٹا، مجھے بھی بابا کی وصیت پوری کرنی۔ بہن کے سر پہ غصے دی، بیویاں خیمے میں جمع ہوئی، میرے آقا نے مستورات کا شکریہ ادا، بیویوں میں حسین تمہارا شکر گزار، تم نے بیٹے قربان کیے، تم نے بھائی قربان کیے، تمہارے شوہر قربان ہوئے، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اور ایک جملہ فرمایا بیویوں استعدوا للبلاء، اب دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی۔ پھر میرے آقا نے کیا کیا؟ اجرکم علی اللہ، آقا نے ایک کپڑا منگوایا اور نبی زادیوں کے سر پہ جو چادریں تھیں ان چادروں کو یوں پیشانی کے ساتھ باندھنا شروع کیا۔ آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر کسی مرد کو بھاگنا پڑ جائے اس کی دستار گرنے کا خطرہ ہے، اور خدا نہ کرے کسی مزدور کو بھاگنا پڑ جائے اس کی چادر اتر جانے کا خطرہ ہے۔ میں اس لیے پٹیاں باندھ رہا ہوں کہ تمہاری چادریں سروں سے اتر کے نہ آئے۔ بس خدا کی قسم قیامت کا سما تھا، کوئی بیوی قدموں پہ گرتی تھی، کوئی ہاتھ چومتی تھی، واہ محمدہ واہ علی واہ فاطمہ تھا واہ حسین۔ اپنے دل روانہ کرو کربلا، ذرا سوچو کہ جن بیویوں کا آخری سہارا حسین مقتل جا رہا ہو، کیا گزرے لوگ ان بیویوں کے دل پر؟
ایک قدم خیمے کی طرف آگے بڑھتے، میری آقا زادی زینب بھائی کے پاس آ کے کہتی مہلن مہلن یا بھیا مقتل جانے میں جلدی نہ کر، تھوڑی دیر تو رک جا، وہ ہمارا آخری سہارا، تھوڑی دیر تو رک جا۔ بڑی مشکل سے جس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، کریم کربلا چلے اور آخری وصیت بہن کو کی، اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، میری بہن مجھے نماز تہجد میں یاد رکھو، میری بہن نماز عشاء میں مجھے بھلا نہ دینا، اور دوسری وصیت کی اختی زینب احفظ الیتامی، میری بہن میرے یتیم تیرے حوالے، میرے یتیموں کا خیال رکھنا، اجر و کمال اللہ۔ بس نکلے مظلوم خیمے سے، ایک مرتبہ آواز دی ایکم یقدم جوالی، ہے کوئی جو میرا گھوڑا حاضر کرے؟ کون رہ گیا تھا جو گھوڑا حاضر کرتا؟ پہلے زندگی میں ہمیشہ جو آقا حسین کا گھوڑا حاضر کرتے تھے وہ تو فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سکتے، کون ہے جو میرا گھوڑا حاضر کرے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ مظلوم نے یوں اصحاب کے خیموں پر نگاہ کی، حبیب کا خیمہ خالی، زہیر کا خالی، زبیر کا خالی، مسلم کا خالی، بھائیوں کے خیموں پہ نگاہ کی، سارے خیمے خالی، اولاد عقیل کے خیموں پہ نظر کی، سارے خیمے خالی، اولاد کے خیمے خالی۔ جب سارے خیمے خالی نظر آئے، ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا یا ابطال الصفا یا فرسان الحیدا ما ینادیکم فلا تجیبون، میرے بہادروں تم کہاں چلے گئے، تو میرے شاہ سواروں تم کہاں چلے گئے؟ پہلے ایک کو آواز دیتا تھا نس لبیک کہتے تھے، کیا اتنی میٹھی نیند سو گئے؟ حسین بلاتا ہے آواز نہیں دیتے، اجر و کمال اللہ۔ ایک لفظ سن لیں، کیا فرمایا؟ مالی انادیکم فلا تجیبون، آج مجھے کیا ہو گیا کہ تم جواب نہیں دیتے؟ یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا جواب نہیں دیتے، فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ آج تم میری بات کا جواب نہیں دیتے۔ مطلب یہ تھا کہ میں پہلے والا حسین نہیں، کیا میں پہلے والا حسین نہ رہا؟ پھر ایک جملہ فرمایا یا ایھا الکرام قوموا عن مقامکم، اور شریف زادو اٹھو، رسول زادیوں کے پردے بچا لو، بڑی زادیوں کے پردے بچا لو۔ کریم کربلا ذوالجناح پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، چند قدم گھوڑا چلا، رکا، فرمایا گھوڑا میں جانتا ہوں تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، اور صبح سے لاشیں اٹھا کے تو بھی تھک چکا ہے، ایک بار مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے، میں تجھے واپس آنے کی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ ذوالجلال نے سر سے قدموں کی طرف اشارہ کیا، غریب کربلا نے کیا دیکھا؟ چھوٹی بیٹی سکینہ گھوڑے کے سروں سے اوپر پڑے، کہہ رہی تھی وہ میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کا مقتل مانے گا، میں سروں سے دیکھ رہی ہوں، وہ بھی مقتل کا زندہ واپس گا۔ کریم کربلا ذوالجلال سے اترے، بیٹی کو گود میں بٹھا کے پیار کیا، جن کی بیٹی نے اللہ نصیب اچھے کرے، بی بی نے ایک سوال کیا، بابا استسلمت للموت، بابا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ فرمایا کیف لا یستسلم لا ناصر لہ ولا معین،
سکینہ بیٹی جس کا کوئی مددگار نہ رہ گیا تو مرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کرے؟ بس سننا تھا ایک مرتبہ کا ردنا الی حرم جدنا، بابا آپ مرنے جاتے ہیں تو ہمیں مدینہ پہنچا دیجیے، ہمیں نانا کے شہر پہنچا دیجیے۔ مظلوم کا مرثیہ شروع ہوا، عبادت ہو جائے گی مظلوم کا مرثیہ۔ لا تحرک قلبی بالدمع یا سکینہ، سکینہ میری زندگی میں تو نہ رو، سکینہ میری زندگی میں رو کہ میرا دل نہ جلا، سکینہ بیٹی میرے بعد تو بڑا روئے گی، میرے بعد تیرے رونے کا زمانہ بڑا لمبا ہے، میری زندگی میں رو کہ میرا دل نہ جلا۔ اجرکم علی اللہ، جناب سکینہ کو بہن کے حوالے کیا۔ غریب کربلا لشکر یزید کے سامنے آئے، امام نے اتمام حجت فرمایا، میرے آقا نے فرمایا لشکر یزید میرے نانا کے بعض اصحاب ابھی زندہ ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، تم جا کے یہ میرے نانا کے وصاب زید ابن ارقم سے پوچھو، میرے اس وقت پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک میرے سوا کوئی جوانان جنت کا سردار نہیں، میرے سوا کوئی رسول کا بیٹا نہیں، میرے سوا کوئی علی و بطول کا لال نہیں ہے۔ لشکر یزید مجھے پہچانو میں کون؟ میں اسی رسول کا بیٹا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ ابن سعد سے کہ ابن سعد، عربوں کی جنگوں کا دستور رہا ہے جب فریق مخالف تین چیزوں میں سے تین چیزیں پیش کرتا ہے تو فریق مخالف ایک چیز قبول کرتا ہے۔ پہلی چیز میری یہ ہے کہ میرے قتل سے، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو۔ وہ ابن سعد کہتا ہے نہیں، قتل تو ہم کریں گے۔ پر میں اچھا پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، کہ پانی کے قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ آقا نے فرمایا پھر عربوں والی غیرت دکھاؤ، ایک ایک میرے مقابلے میں آئے۔ عمر ابن صاحب کہتا ہے ہمیں یہ شرط منظور ہے، خدا کی قسم ایک ایک لشکر یزید کا سپاہی مقابلے میں آتا گیا، مولا حسین واصل جہنم کرتے گئے۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، روایات کہتی ہیں اتنے یزیدی مولا حسین نے واصل جہنم کیے کہ لشکر یزید میں نمایاں کمی نظر آ رہی تھی۔ کسی نے کہا، شمر نے کہا ابن سعد کیا کرتے ہو، یہ علی کا بیٹا ہے، ایک ایک کر کے مقابلہ کرتے رہو گے، سب آخرت کو پہنچاؤ گے، مل کے حملہ کرو۔ بس عزادارو جب مل کے حملہ ہوا نا مولا پر، اب خدا کی قسم کربلا سے پہلے جب شجاعت کی بات ہوتی تھی لوگ مولا علی کی خیبر و خندق کا حوالہ دیتے تھے۔ خدا کی قسم جنگ کربلا کے بعد لوگ مولا کی خیبر و خندق کو بھول گئے تھے۔ میرے آقا حسین علیہ السلام نے ذوالفقار سے حملہ کرتے میمنہ کو پلٹ کر میسرہ پر دے مارتے، میسرہ کو پلٹ کر میمنہ پر دے مارتے، الحذر الحذر کی صدائیں آتی، الفرار الفرار کی صدائیں آتی، لشکر یزید کہتا بھاگو بھاگو بچو بچو۔ اس وقت میرے آقا فرماتے اب بھاگتے کہاں ہو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جن کے بچے تم نے مار دیے، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی تم نے مار دیے، اس کی جنگ دیکھو جن کے مہمان تم نے مار دیے۔ لشکر یزید کے پشتوں کے پشتے لگ رہے تھے، جنگ جاری تھی، ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آپ نے رب کی طرف پلٹا اس حال میں تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو گیا، بس وعدہ گاہ الہی آ پہنچی،
ذوالفقار کو نیام میں ڈالا، سر جھکا کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ عمر ابن سعد نے تیر اندازوں کو حکم دیا، تیر چلنے شروع ہوئے۔ میرے آقا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا آقا آپ کے بابا کے زخم پر، آپ کے بابا کے بدن پر کتنے زخم لگے؟ امام نے انگلی سے انگوٹھی اتاری، فرمایا اتنی جگہ بھی میرے بابا کے بدن پر سلام لگا۔ آقا ہم نے سنا کہ 950 زخم، فرمایا نہیں، 950 مولا کے زخموں کی تعداد گن کوئی نہیں سکتا۔ جہاں نیزے کا زخم وہاں تیر کا زخم، جہاں تیر کا زخم وہاں پتھر کا زخم۔ اجرکم علی اللہ۔ ذوالجناح پہ سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ عزاداروں ایک تیر آیا جو میرے آقا کی پیشانی میں لگا، میرے آقا نے پیشانی والا تیر نکالا۔ ایک سے شعبہ تیر آیا جو میرے آقا حسین کے جگر میں پیوست ہوا۔ عزاداروں یہ وہ تیر تھا کہ مظلوم نے پشت کی جانب سے نکالنے کی کوشش کی، سامنے سے تیر نہیں نکلا، پشت کی جانب سے تیر نکلا، جدھر سے فوارہ خون کا چلا، اپنے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر اپنے چہرے پہ خضاب کیا، حافظہ اولا کی جدی رسول اللہ، اسی حال میں جاؤں گا نانا کے پاس۔ پتھر والے نے پتھر مارا۔ عزاداروں جب ایک شقی نے نیزہ مارا پہلو پر، اب کریم کربلا ذوالجناح پر سنبھل نہ سکے۔ ذوالجناح نے محسوس کیا کہ میرا سوار میری زین پر سنبھل نہیں رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ اہل سنت بھائی بیٹھے ہو، ہم کیوں بناتے ہیں مولا کے گھوڑے کی شبیہ؟ خدا کی قسم اس شبیہ نے مولا سے وفا کی ہے۔ اس ذوالجناح نے کربلا میں مولا سے وفا کی ہے۔ کیا وفا کی ہے؟ سن کیا وفا کی ہے؟ ذوالجناح نے سمجھا میرا سوار میری زین پہ سنبھل نہیں رہا۔ کبھی دائیں جھکتے تھے، کبھی بائیں جھکتے تھے۔ ذوالجناح نے کیا کیا؟ اپنے اگلے پاؤں اگلی جانب پھیلا دیے، پچھلے پاؤں پچھلی جانب پھیلا دیے۔ کیوں؟ اپنے شکم کو زمین کے ساتھ لگا دیا، فرزند زہرا کو اترنے میں تکلیف نہ ہو، رسول کے بیٹے کو اترنے میں تکلیف نہ ہو۔ ذوالجناح نے تو بڑی کوشش کی رسول کا بیٹا آرام سے اترے، لیکن آقا کی زیارت کا جملہ میرا سلام اس مظلوم پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں کے مسلح پر لاشا معلق تھا، بدن میں تیر پیوست تھے۔ عزادارو یہی ذوالجناح تھا جس نے اپنے منہ سے مولا کے بدن سے تیر دیا۔ ایک ایک تیر ذوالجناح نے اپنے منہ سے نکالا، اور سن پاؤ گے پھر ذوالجناح کیا کرتا تھا؟ اپنی لگام اپنے منہ سے پکڑ کے مولا حسین کے ہاتھ میں، اپنی لگام اپنے منہ سے پکڑ کے مولا حسین کے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ گویا ذوالجناح کہہ رہا تھا رسول کا بیٹا آ میری پشت پہ سوار ہو جا، آ رسول کا بیٹا میں یہاں سے دور لے جاؤ، تیری بہنیں تیرے انتظار میں، تیری بیٹیاں تیرے انتظار میں۔ اجرکم علی اللہ۔ اس ذوالجناح نے وفا کی۔ مسلمان تیر مار رہے تھے، حسین کا گھوڑا حسین کا دفاع کر رہا تھا۔ 50 سے زیادہ یزیدیوں کو اس ذوالجناح نے واصل جہنم کیا۔ جب یہ دوڑ رہا تھا نا گھوڑا، عبادت ہو جائے گی، اللہ آپ کی اس پرسے کو قبول فرمائے۔ عمر ابن سعد نے کہا اس گھوڑے کو پکڑو۔ یہ گھوڑا عام گھوڑا نہیں تھا، یہ رسول اللہ کے بیٹے کا جو گھوڑا تھا یہ عام گھوڑا نہیں تھا، بڑا خاص گھوڑا تھا۔ ابن سعد کہتا ہے اس گھوڑے کو پکڑو۔ جو گھوڑے کے قریب آتا تھا اپنے سموں سے یزیدیوں کو ہلاک کرتا تھا۔ 50 سے زیادہ یزیدی واصل جہنم کیے۔ تیر اندازوں کا دستہ تیار ہوا کہ گھوڑے کو تیر مارتے ہیں۔ وہ عمر ابن سعد کہتا ہے اس گھوڑے کو تیر نہ مارنا، اس کے رسول نے سواری کی ہے۔
عزاداروں کریم کا سجدہ جاری تھا، قاتل بدلتے رہے، آخر میں وہ ملعون آیا جس نے دین کے کعبے کو گرایا۔ آخر میں وہ لون بڑھا، کہتا ہے شمر کہتا ہے میں جب قتل کے لیے مظلوم کے قریب بڑھا ہوں سر سجدے میں تھا۔ حسین کے لب متحرک تھے، میں نے سوچا حسین بد دعا کر رہے ہیں، کہتا میں نے کان قریب کیا، میں نے کیا سنا بد دعا نہیں تھی، حسین کی زبان پر مناجات الہی جاری تھی، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواکا واتمت العیال قیراکا، اے معبود میں نے تیری محبت کی خاطر ساری دنیا کو چھوڑ دیا، اے معبود میں نے سکینہ کی یتیمی کو بھی برداشت کر لیا تاکہ پروردگارہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس حرام زادے نے ضربیں چلانی شروع کی، عزادار ضرب یوں ماری جاتی، ضربیں چلنی شروع ہوئی، ادھر 70 قدم کے فاصلے پہ بہن نکل کے آ گئے۔ عمر بن سعد کو خطاب کر کے کہتے تھے یا بن سعد اتنظر و یقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، اور زینب کر بھی کیا سکتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، 13ویں ضرب چلی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، سیاہیاں چلنی شروع ہوئی، فضا میں نعرے گونجنے لگے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، آئے حسین مارے گئے، آئے حسین ذبح ہو گئے۔ عزاداروں جناب سکینہ انتظار میں تھی، ابھی بابا آئیں گے۔ ایک مرتبہ اس زلجنہ نے کیا کیا، اپنی پیشانی مولا حسین کے خون سے رنگین کی اور شہادت کی خبر خیمہ گاہ تک لایا۔ جب زلجنہ کی آواز آئی بیویاں دوڑ کے نکلی، جناب سکینہ دوڑ کے نکلی، شاید بابا آ گئے، لیکن منظر کیا تھا، زمین ڈھلی ہوئی تھی، بابیں کٹی ہوئی تھی، سمجھ گئے میرا بابا مارا گیا، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، ایک سوال کیا یا جواب ابھی اسوک یا ابھی لم قتلا نشانہ، میرے بابا کا گھوڑا مجھے بس اتنا لگا رہے، میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے کس نے پانی پلایا؟